سے سننا، توجہ سے سننا. جو بھی اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہے، جملے ہوتے ہیں، کلمات اور حروف زبان سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بڑا نور ہوتا ہے. جی اللہ عز و جل ان ملفوظات اور جملوں اور باتوں کی بنیاد پر انسانوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں. فسق و فجور سے طاعت کی طرف آ جاتے ہیں، غفلتوں کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف آ جاتی ہے زندگیاں. اس لیے مختصر مجلس ہوگی، مگر دھیان سے اور توجہ سے سنو. یہ مضمون چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اس کے لیے ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ایک پورا دستور العمل بیان فرما رہے ہیں. کل بھی اس کا ایک حصہ آیا اور پرسوں بھی غالباً کچھ آیا تھا. آج بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور آج کا جو حصہ ہے اس کا عنوان ہے اس عارضی زندگی کا مصافحہ ایک دائمی زندگی سے ہونے والا ہے. اس کا عنوان دوسرا ہے مراقبہ سفر آخرت، آخرت کے سفر کا دھیان. عزیزان من، جس شخص کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، دنیا صرف مال کو نہیں کہتے، اور دنیا صرف چند مخصوص چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کا سارا غیر، جی سب کچھ دل کے اندر سے باہر ہو جائے، تو جب لا الہ پورے طور پر متحقق ہو گئی تو اس کے بعد ضرور الا اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی ذات اپنی تجلیات کے ساتھ دل میں آئے گی، جلوہ افروز ہوگی، اور یہ قلب اللہ عز و جل کی تجلیات اور انوارات الہیہ کا مورد ضرور بنے گا. اس لیے اصلاح میں بہت بڑا دخل ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلے اور دنیا کو وہ فانی گھر سمجھے، زائل ہونے والی زندگی، ختم ہونے والی زندگی، اور گویا ایک طرح کا مسافر خانہ. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص مسافر خانے میں اگر ٹھہرا ہو، جیسے ٹرانزٹ روم میں راستے میں ٹھہرا ہوتا ہے، کوئی دبئی ایئرپورٹ میں ٹھہرا ہے، جدہ ایئرپورٹ میں ٹھہرا ہے، تو اس سے دل نہیں لگاتا. اسی طرح میرے عزیزو، میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے، روزانہ کتنے انسان جو اسی دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتے تھے، ساتھ میں چلنا، ہنسنا، بیٹھنا، اٹھنا، لیکن کل وہ زمین کے اندر ایک چھوٹے سے گڈھے میں دبا ہوا نظر آتا ہے، اور چند دن کے بعد اگر وہ زمین کھودو گے بھی تو سوائے خاک کے، مٹی کے ذرات کے، اس نام کا کوئی انسان اس شکل و صورت میں وہاں نظر نہیں آئے گا. اس لیے ہماری جو بہت بڑی خرابی اور جو بہت بڑا مرض ہے، اور یہ کہیے کہ ہمارے بگاڑ کی جو بہت بڑی جڑ ہے، وہ تو دنیا کی محبت ہے. جس شخص کے دل میں دنیا اس طرح سے بیٹھ گئی ہو، جی تو پھر اس کو دین احکام توڑنے میں، شریعت کے احکام کو چھوڑنے میں، اور اللہ کے دین کے خلاف کچھ بھی کرنے میں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. لیکن جو دل کو صاف کر لے دنیا کی محبت سے، اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا آج کا عنوان یہ ہے کہ اس زندگی کا، دنیا کا مصافحہ آخرت والی زندگی سے. سبحان اللہ، عجیب تعبیر ہے، مراقبہ سفر آخرت. غور کرو گے نا اگر، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں جو ہے نا میرے عزیزوں، بہت ملے گی یہ نصیحت. حضرت عبداللہ ابن عمر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بننے والے ہیں، تو امیر المومنین کا بیٹا، میاں آج محتمم کا بیٹا اگر ہو، وہ پھولا نہیں سماتا. وزیر کا بیٹا ہو تو کیا سے کیا سمجھتا ہے اپنے کو، اور صدر اور وزیر اعظم کا بیٹا ہو تو اس کی تو کیا ہی وہ ہوتی ہے سوچے. تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، جی کیا کندھا پکڑ کے کیا فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل.
دنیا میں اس طرح رہنا جیسا کہ تو مسافر ہے، بلکہ اس طرح رہنا جیسا کہ تو راہ گزر ہے، راستے کو پار کرنے والا، عبور کرنے والا۔ بہت مرتبہ سنتے ہیں میرے بھائیو ہم یہ حدیث، لیکن دل میں اصل جگہ ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں آج کل علوم کی، معلومات کی، تقریروں کی اور تحریروں کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے، تو کوئی لفظ ڈالو تم نیٹ پر، ساری معلومات نکل کے آئے گی، بھری ہوئی ہے معلومات۔ لیکن اصل یہ ہے کہ یہ معلومات معمولات بنے اور دل میں مستحضر ہو، بیٹھ جائے، جم جائے۔ بتائیے جو نصیحت ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تو جو شخص مسافر اپنے کو سمجھ بیٹھے گا، جو مثلا دلی سے دیوبند میں کوئی مسافر آیا، تو جو دلی سے دیوبند میں مسافر آیا اس کے دل پہ تو سوار ہے کہ مجھے 2 دن 4 دن ہفتے کے بعد لوٹنا ہے، 2 ہفتے کے بعد اپنے گھر پہ لوٹنا ہے۔ تو نہ تو وہ یہاں بہت بڑے بڑے گھر بنائے گا، نہ یہاں دل لگائے گا، نہ یہاں کی چیزوں میں اپنے کو کھوئے گا، بلکہ اس کو یاد رہے گا اپنا وطن، اسے یاد رہے گا کہ مجھے 2 ہفتے بعد 4 ہفتے بعد لوٹنا ہے، مہینے 2 مہینے بعد لوٹنا ہے۔ تاکہ سعودی عرب لوگ جاتے ہیں جی، تو جانے کے بعد ان کو یاد رہتا ہے وطن لوٹنا۔ یہاں تو کہا گیا مسافر جو سفر میں ہو، پردیسی، اور اس سے بھی آگے بات فرمائی، اس سے بھی آگے کی بات سنو، ایسا سمجھو جیسے کہ تم راہ گزر ہو۔ اب دلی سے کوئی آ رہا ہے دیوبند، راستے میں ہے، یہ راہ گزر ہے، تو بولا وہ دائیں بائیں کی چیزوں سے کیا حاصل اس کو دیکھنے سے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ادھر بھی دیکھا بہت شاندار مکانات، ادھر بھی دیکھا جی، اور انہی مکانوں میں کھو گیا اور محو ہو گیا، لگ گیا، یا ٹرین کے اندر اپنا سارا پیسہ سب کچھ بیکار کر دیا۔ اب جب وہ دیوبند پہنچے گا خالی ہاتھ، تو مایوسی کے سوا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت والا کا جو مضمون ہے گویا یہ سب ان احادیث سے ماخوذ ہے۔ ان احادیث میں خاص طور پر یہ توجہ دلائی گئی کہ دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کو یاد رکھنا، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے، موت آنے سے پہلے مر جانا، اپنی خواہشات نفسانیہ، اپنی آرزوؤں کو دبانا، اور جیتے جی اپنے کو یہ سمجھو کہ گویا کہ مردہ اگر کوئی اس طرح تصور اور وہ کر لے تو پھر گناہ نہیں کرے گا، سوتے ہوئے ٹی وی نہیں دیکھے گا، سوتے ہوئے وہ گندی فلمیں نہیں دیکھے گا، اور سیل فون کے اندر گانے بجانے ہی نہیں سنے گا، اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ عن قریب موت مجھے آئے گی اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور میں قبر میں جاؤں گا اور وہاں سوال و جواب کا سامنا ہوگا، اور وہ عن قریب بھی نہ معلوم کون سے دن جانا پڑ جائے۔ بھائی یہ بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے دن کب اچانک زلزلے آج کل آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے عذاب آ رہے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بہت کھولا ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے یاد رکھو کہ اصلاح کبھی بھی ممکن نہیں ہے اگر دنیا کی محبت دل میں رہی، دنیا میں انہماک رہا، دنیا میں دل سے ہم لگے رہے، دنیا کی طرف مشغول رہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہتا ہے مگر اللہ کو نہیں بھولتا، اعمال آخرت میں لگا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے دامن کو ہر وقت محفوظ رکھتا ہے، نہ کسی کو ایذا دینا، تکلیف دینا، نہ حرام مال کے قریب جانا، نہ کسی کو ستانا اور اس سے حسد رکھنا، نہ کسی مخلوق کی ایذا کے درپے ہونا، وقت پر اپنی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تقوی کے ساتھ رہ رہا ہے پورا متقی بن کر۔ یہ گناہ، یہ فلمیں، یہ گانے بجانے، بے پردگی، یہ ساری چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہے، ایسے لگا اسے ہر وقت آخرت یاد ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرتا، اور ما بعد الموت زندگی کے لیے اعمال کرتا ہے۔ بہرحال حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کے نسخوں میں ایک کام یہ بھی کرنے کا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ مراقبہ سفر آخرت، آخرت کے سفر کا مراقبہ، آخرت کے سفر کا دھیان۔ مطلب سفر تو ہونا ہی ہے، سفر پہ تو جانا ہے، ہم تو یہاں تیار بیٹھے ہیں کہ
مسافر ہے ہم، اور کسی بھی دن ہمارا یہاں سے سفر ہوگا، اور وہاں جانے کے بعد پھر آگے مزید کوئی سفر نہیں ہے۔ بے شک عالم آخرت قائم ہوگا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے جی، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر ایک دن تم کو نکالیں گے۔ تو یہ تو سفر ہوگا کہ یہاں سے ہم قبر میں جائیں گے، لیکن اس کے بعد مزید کوئی خاص سفر نہیں ہے، بس عالم آخرت کی طرف منتقل ہو کر جنت و جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو سفر تو ہوگا، لیکن اس سفر کا ہمیں یہاں دھیان رکھنا ہے، دل میں جمانا ہے کہ نہ معلوم کب موت آ جائے۔ جو شخص اس طرح ہو بتاؤ، وہ کسی کی میراث دبا کے کہیں زندگی گزارے گا، حقوق دبا کے اور قرضے دبا کے زندگی گزارے گا، بول چال چھوڑ رکھی ہے، 10 دن 20 دن ہو گئے، اور حدیث شریف میں آیا جو اس حالت میں مر جائے کہ کینہ دل میں ہو مغفرت نہیں ہوگی جناب۔ ہاں، شب قدر میں بھی، لیلۃ البرات میں بھی اللہ فرشتوں کو کہتے چھوڑ دو ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ تو آپس میں کینہ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، بول چال بند کیے ہوئے ہیں، جب تک ان میں صلح نہ ہو جائے تب تک نہیں معاف کریں گے ان کو۔ تو جو آدمی آخرت کا ہر وقت دھیان رکھے گا، کہاں وہ ایسا کرے گا بھائی؟ وہ تو ہر وقت تیار رہے گا، اس کو تو فکر ہوگی نہ معلوم مجھے کب جانا ہے، ہر لحاظ سے پوری تیاری کے ساتھ ہر دن اس کا گزرے گا، ہر دن۔ اس لیے میں نے کبھی کبھی بیانات میں بات سنائی، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت تھانوی سے پوچھا تھا حضرت جامع کو نصیحت فرمائی ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو لکھا تھا، بہت سی چیزیں حضرت سے سیکھی مفتی شفیع صاحب نے فرمایا تھا، لیکن جامع نصیحت پر فرمایا دیکھو ہر لمحہ زندگی کا اپنی ایسا سمجھو جیسے آخرت کا بس آخری لمحہ ہے میری زندگی کا، کہ اگر ملک الموت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، تو دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ کاش مجھے کچھ مہلت مل جاتی تو میں اور نیکی کر لیتا۔ تو بھائی جب موت کا فرشتہ آ جائے گا میرے عزیزوں، مہلت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی رات کی تنہائیوں کو ٹھیک کر لو، اپنی خلوتوں کو ٹھیک کر لو، اللہ سے اپنا ربط و ضبط ٹھیک کر لو، اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لو، اس کے بغیر ورنہ اصلاح ممکن نہیں۔ من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین خلقہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ ہم میں پریشان رہتے ہیں، مجھے کمپنی والے ستا رہے ہیں، مجھے گھر والے ستا رہے ہیں، میں شوہر بیوی آپس میں ہم لوگ لڑ رہے ہیں، میرے ساتھ دوست بے وفائی کر رہے ہیں، میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے، لوگ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں، جس دیکھو بس یہی سب باتیں ہیں۔ اس حدیث شریف نے جڑ کاٹ دی، اس کی جڑ کاٹ دی کہ نہیں؟ کاٹ دی جڑ، اس حدیث شریف نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ کیا مطلب؟ ارے کیوں شکوہ شکایت کرتا پھرتا ہے خواہ مخواہ کے لیے لوگوں کا؟ بھائی حدیث کہہ رہی ہے تو اپنا معاملہ اللہ کا اور تیرے درمیان کے جو معاملات ہیں انہیں ٹھیک تو کر لے، صحیح سے نماز پڑھ، خشوع و خضوع کی نماز ہے تیری، نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور خیالات کہاں کہاں کے ہوتے ہیں، یہ نماز ہے؟ یہ نماز نہیں ہے۔ ذکر ہے تیرا، نمازیں ہیں تیری، گناہوں سے بچنا ہے، یا لغویات میں لگا ہوا ہے، فون کو لے کے بیٹھا تو لگا ہے لغویات میں، ادھر کی ادھر کی، چلو کچھ تو ایک قسم تو وہ ہے لوگوں کی جو گناہوں میں لگ جاتے ہیں کہ فون کے اندر سے گندی چیزیں نکالی دیکھنے میں لگ گئے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ بھی جرم ہے کہ اس کے اندر خواہ مخواہ کے لیے ٹپ 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 دبا دبا کے اور اپنے وقت کو بیکار کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ تو من اصلح فیما بینہ وبین اللہ، اللہ اور اپنے درمیان معاملے کو ٹھیک کر لو، جو معاملات ہیں عبدیت کے، بندگی کے، اللہ کے ساتھ صحیح ربط ہو، صحیح تعلق ہو، بگاڑ نہ ہو گناہوں کے ذریعے، خلوتیں بری نہ ہو، سڑی ہوئی نہ ہو، گندی نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو اللہ کے ساتھ معاملہ، تو اللہ عز و جل بندے کا، اس کا اور اس کے مخلوق کے درمیان، خود مخلوق کے دلوں میں عزتیں آ جاتی ہے جناب، مخلوق کے دلوں میں خود عزتیں آتی ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو بنگلہ دیش میں پوچھا تھا، انہوں نے صاف کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ عز و جل کا محبوبیت کا نظام اس طرح سے ہے، لوگوں کے درمیان ہم محبوب کب بنتے ہیں؟ آج کل تو ہم اپنے اعمال سے چاہتے ہیں محبوبیت، تقریروں سے، بیانات سے، تصنیف و تالیف سے، اچھی اچھی قراءتوں سے، جلسوں میں بڑے بڑے القاب اور نام اور شہرتوں سے چاہتے ہیں کہ لوگوں میں محبوبیت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا نظام کیا ہے؟ اللہ کی محبوبیت کا نظام سنو غور سے، اس لیے کہہ رہا ہوں غور سے سننے کو، کہ یہ سب باتیں سننے کے بعد آدمی کے اندر اخلاص آتا ہے،
اخلاص اور اللہ کا تعلق بڑھتا ہے جی، اور اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی عبدیت کا معاملہ درست ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو. اور جب یہ چیزیں ہو جاتی ہے پھر دنیا میں میرے بھائی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی مسئلہ نہیں رہتا. جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، تو حضرت جبرائیل کو پکارتے ہیں، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ساتوں آسمانوں میں آواز اعلان کرایا جاتا ہے کہ اے آسمانوں کے فرشتوں، فلاں بندے کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں، تم سب محبت کرو اس سے. اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اور جب اللہ کسی بندے کو مبغوض و ناپسند فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی ناپسند کرو. اور اس کے بعد آسمان والوں میں چرچا کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا مبغوض ہے، فرشتوں تم سب اس کو ناپسند کرو. تو اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں اس کی ناپسندیدگی ڈال دی جاتی ہے. لوگ نفرت کرنے لگ گئے، لوگ دوری اختیار کرنے لگ گئے، لوگ لڑنے جھگڑنے لگ گئے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے. کیا ہوا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ظاہر میں تو یہ داڑھی کرتا پاجامہ سارا سب کچھ کیے ہوئے ہے، ساری چیزیں ہیں. لوگوں میں اس کے متعلق اختلافات شروع ہو گئے، کچھ اس کے مخالف بن گئے، ایسا ایسا بول رہے ہیں، کچھ یوں کہہ رہے ہیں، کچھ جان کے دشمن بن گئے، کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کب ہوتا ہے؟ حدیث شریف کی روح سے جب ہوتا ہے جب اللہ عز و جل اس بندے کو ناپسند کرتے ہیں. ہاں طلبا تم یہاں بیٹھے ہو، سن لو تم بھی جتنے بیٹھے ہو کہ اللہ عز و جل کے یہاں اس کا محبوب اور مقبول بننے کا آسان نسخہ کیا ہے؟ آسان نسخہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بننے کی فکر کرے. اور ہم اللہ کے محبوب کب بنتے ہیں؟ جب دین کے اوپر عمل کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرنے کے ہیں، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، استغفار ہے جی، اور والدین کی اطاعت ہے، استاذ کی تعظیم اور ادب و احترام ہے جی، بھائی بھائی کا محبت سے ملنا ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، بڑوں کا اکرام ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، اور کسی سے حسد نہ رکھنا ہے، کسی سے بغض نہ رکھنا ہے، کسی سے نہ لڑنا ہے، کسی کو ایذا تکلیف نہ دینا، کسی کو گالی نہ دینا، ٹی وی وشیار انٹرنیٹ کی گندی چیزیں نہ دیکھنا، والدین سے محبت سے پیش آنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہیں سب اعمال. جب یہ اعمال بندہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بتاتے ہیں، پھر سارے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو بتایا جاتا ہے، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، اللہ والوں سے بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہے، ان کے شاگرد بھی نہیں ہے، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، ان سے تجارتی بھی معاملہ نہیں ہے، ان سے اور بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھئی کیا بات ہے؟ یہ بات ہے اللہ دلوں کو جو جوڑتے ہیں کہ فلاں سے محبت کرو، فلاں کو جی اپنا محبوب بناؤ اور اس کی خدمت کرو، اس کو راحت و آرام پہنچاؤ وغیرہ وغیرہ، تو بالآخر وہ مجبور ہوتے ہیں. اور یہی بات ناپسندیدگی کی ہے. ظاہر میں قرآن بہت اچھا پڑھ رہا ہے، لیکن جلسے میں قرآن پڑھنے کے بعد آیا جب سویا تو فجر کی نماز غائب، جماعت سے ہی نہیں پڑھی. دوپہر میں سوتا ہے، جس دن چھٹی ہے تو پتہ چلا ظہر کی نماز جماعت سے غائب، عصر سے پہلے اٹھ کے پڑھ رہا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ تو جب ہمارے معاملات یوں بگڑیں گے، وہ کیا سوچے کہ کوئی دیکھ تو رہا نہیں، آج تو یہاں مدرسے میں تو ہوں نہیں میں، کسی کو کیا پتا. ارے کسی کو کیا پتا کہ کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کو تو پتا ہے. اور بندے کا معاملہ اللہ سے کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. بہرحال سنو، حضرت کی کتاب سے مضمون سنو جی، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس کا عنوان ہے مراقبہ سفر آخرت، آخرت کے سفر کا دھیان. دنیا میں رہنا کرنا ہے، یہ مرنے کے بعد تھوڑا ہی دھیان، مرنے کے بعد تو آدمی چلا ہی جائے گا وہاں، پھر تو عین الیقین کے ساتھ آنکھوں کے مشاہدے سے ساری چیزوں کو دیکھے گا. دنیا میں جو ایسا کر لے گا تو پھر اس کو بڑی آسانی ہوگی، وہ پہلے ہی سے اپنی قبر کو بہترین اپنا مکان اور اپنا ہوٹل بنا لے گا. چلو دیکھو کیا فرماتے ہیں حضرت، ارشاد فرمایا
پھر اس کے بعد ذرا دیر موت کو یاد کرے کہ دنیا کے تمام ہمدرد، بیوی، بچے، عزیز و اقارب اور یہ سارے واہ واہ کرنے والے اور سلام حضور کرنے والے سب چھوٹ گئے، اور جس مکان کو ہم اپنا سمجھتے تھے اب بیوی بچوں نے زبردستی اس مکان سے نکال باہر کیا، اور اب روح تنہا رہ گئی۔ سمجھے بچوں، سب کے ساتھ ہونا ہے یہ نہ سمجھنا جو مر گئے بس وہ مر گئے اور باقی ابھی تو ہم تو چلیں گے، ہمارا بھی پتہ نہیں کہ کب ہو جائے۔ یہ ایسی ایسی بیماریاں، بخار ہوتا ہے آج کل، ابھی کسی کا فون آیا کل میسج، بخار ہوا اور بس ہاسپٹل جانے کے بعد کھٹتے سی کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا کہ فلاں بیماری ہے۔ تو میرے عزیزو، جب پل کا بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس دھوکے کے گھر میں پھنسے رہنا۔ اب شاندار گھر بنایا، سب کچھ بنایا جی، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اب جو ہے شدید طبیعت خراب ہو گئی، بیچارہ ہاسپٹل میں گیا، اگلے دن بیوی بچے سب دیکھنے کے لیے گئے، بہت کمزوری ہے، طبیعت بہت خراب ہے، آنکھ سے بیچارے کے آنسو گر رہے ہیں اور کچھ بول بھی نہیں پا رہا ہے، اتنی کمزوری ہے، اور پتہ لگ رہا ہے اس کو، دکھ رہا ہے کہ بس اب تو مجھے دنیا سے کیا کرنا ہے، رخصت ہونا ہے، سب کچھ چھوڑنا ہے۔ تو کیا سمجھداری ہے کہ انسان آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کرے، دین پہ نہ چلے، اعمال نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، اللہ کو راضی نہ کرے، اور یہاں دنیا کے لیے سب کچھ کر کے چلا جائے، اب کیا ہوگا؟ جس شخص نے صرف سب کچھ دنیا کے لیے کیا، اب کیا ہوگا؟ پہلے سے اس کو سوچے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں، پھر سے سنو، پھر اس کے بعد ذرا دیر موت کو یاد کرے کہ دنیا کے تمام ہمدرد، بیوی، بچے، عزیز و اقارب اور یہ سارے واہ واہ کرنے والے اور سلام حضور کرنے والے سب چھوٹ گئے، اور جس مکان کو ہم اپنا سمجھتے تھے اب بیوی بچوں نے زبردستی اس مکان سے نکال کے باہر کیا۔ رکھتا ہے کوئی لاش کو؟ کوئی نہیں رکھتا، لاش کو کوئی نہیں رکھتا بھائی، کہتے ہیں جلدی لے چلو، سڑے گی، یہاں بدبو ہوگی، اور رو رہے ہیں سب اور ہنگامہ بپا ہے، تو اس لیے جلدی سے اپنا لے کے چلو اور جا کے جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹا دو۔ کہاں سے آئے ہم؟ مٹی سے تو بن کے آئے ہیں، لوٹ گئے مٹی میں، جسم سارا گل گیا، سڑ گیا، اور روح ہماری کیا ہو گئی؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اب وہاں پوچھا جا رہا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون؟ وہ تو کہتا تھا زمین سے پلتا ہوں میں، دکان سے پلتا ہوں میں، مال سے پلتا ہوں میں، دولت سے پلتا ہوں میں، عہدے سے پلتا ہوں میں، اب پریشان ہے۔ اور جو اللہ کا ولی تھا، اللہ کا بندہ تھا، دنیا میں بھی کہتا تھا میرا رب تو اللہ ہے پالنے والا، بس وہاں بھی جواب دے رہا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، اور میرا دین تو دین اسلام ہے، اور میرے نبی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس مزے آ جائیں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے گا اس قبر کو جہاں تک نگاہ جاتی ہے کشادہ کر دو، جنت سے کھڑکی کھول دو۔ جی ہاں، اسے کہا جائے گا نم کنومت العروس، دلہن جس طرح سے سوتی ہے تو اس طرح سے مزے کے ساتھ آرام سے سو جا۔ سمجھ گئے؟ خیر، تو زبردستی اس مکان سے نکال باہر کیا، اور اب روح تنہا رہ گئی۔ عناصر سے متعلق جتنی لذات تھی ختم ہو گئی، یعنی بدنی، یعنی حواس سے خمسہ سے جو عیش اندر پہنچ رہے تھے سب معطل ہو گئے۔ اب روح کے اندر اگر عبادات کے لذات اور انوار ہیں تو یہی کام آئیں گے، ورنہ سب عیش خواب ہو گیا۔ پھر اپنے نفس کو یوں ڈرائے، دنیا میں رہتے ہوئے ڈرائے، مرنے کے وقت کیا ہے وہ تو حقیقت سامنے آئے گی، جب دنیا میں زندہ ہو تو اس وقت ڈراؤ، اور کیا کہو؟ لطف دنیا کے دن کے لیے، لطف دنیا کے دن کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، لطف دنیا کے دن کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، تو نے ناداں گل دیے تن کے لیے۔ اگر آخرت کی نعمتوں کو تو چھوڑ دیا اور دنیا کے مزوں کے پیچھے پڑ گیا، حرام مزے، بے فائدہ مزے،
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا ہے جیسے پھول دے رہا ہے اور تنکے لے رہا ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ مجھ سے پوچھو جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہی احساس رات دن کھائے جاتا ہے کہ ایسے گھل رہی ہماری زندگی برف کی طرح۔ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 47 سال میری عمر ہو گئی، ایسا لگتا ہے وہ گھلی جا رہی ہے، نہ معلوم کب پوری برف کی سلی کیا ہو جائے، پگھل کے ختم ہو جائے، اور جب ہو گئی بس چلو نیچے قبر میں چلو۔ اگر ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان میں حاضری دے اور سوچے کہ یہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح زمین پر چلتے تھے، آج افسانہ ہو گئے۔ میں تو جاتا ہوں میرے عزیزوں، ہمارے ساؤتھ افریقہ میں بعض قبرستان میں جاتا ہوں۔ کیوں جاتا ہوں؟ اس لیے جاتا ہوں کہ اس میں یہ قاری صاحب ہیں، اس میں یہ مولانا صاحب ہیں، اس میں یہ سیٹھ صاحب ہیں، یہ سب جب ہم رمضان میں بیٹھ کے افطار کرتے تھے، ایک یہاں بیٹھا ہوتا تھا، ایک یہاں بیٹھا ہوتا تھا، ایک یہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ جا کے میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں، میں نے کہا دیکھو یہ ہے جو کل تک ساتھ بیٹھے تھے، ایک دن ہم پہ آئے گا میرے عزیزوں، لوگ کہیں گے یہ تھے جو کل تک ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی لیے ایک بزرگ کو جب کسی نے کہا، وہ جنازے میں جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ کس کا جنازہ ہے حضرت؟ تو کہنے لگے کہ یہ تیرا جنازہ ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت مذاق کرتے ہیں آپ؟ ابھی میں پوچھ رہا ہوں کس کا جنازہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا کہ یہ تو چلو تجھے مذاق لگتی ہے، تو یہ تو میرا جنازہ ہے۔ انہوں نے پھر کہا حضرت مجھے آپ بتا دو اگر کس کا جنازہ ہے، آپ تو مذاق کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کیا کہا؟ جب تم کسی کے جنازے میں جا رہے ہو اور اسے کندھا دے رہے ہو تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ کس کا جنازہ، تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھو گویا کہ کس کا جنازہ ہے؟ جی کس کا جنازہ ہے؟ میرا اپنا ہی جنازہ ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کیا کہا ہے؟ ایک شاعر نے شعر میں یہ کہا ہے کہ یا صاحبی لا تغترر بتناعمی، یا صاحبی لا تغترر بتناعمی، فالعمر ينفد والنعيم يزول، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے میرے دوست، دنیا کے عیش و عشرت سے، دنیا کے مزوں سے دھوکہ نہ کھا جانا، دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ اچھا مکان مل گیا، بلڈنگ مل گئی، چیزیں مل گئی، گاڑی مل گئی، تو یہ نہ سمجھ لینا بس سب تو مزے آ گئے، آخرت کی فکر کو چھوڑ نہ دینا، بھول نہ جانا۔ یا صاحبی لا تغترر بتناعمی، فالعمر ينفد والنعیم یزول، عمر ڈھلی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ آگے کیا کہتا ہے شاعر؟ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب قبر کی طرف کسی جنازے کو اٹھاؤ تو فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، سوچ لینا آج اس کا نمبر ہے، کل کو کیا ہے؟ تیرا نمبر۔ آج تو اٹھانے والا ہے اور یہ اٹھایا ہوا ہے، کل کچھ لوگ اٹھانے والے ہوں گے اور تو اٹھایا ہوا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں کیا ہوتا ہے؟ کسی کا انتقال ہوا، میسج گھوما چاروں طرف، میسج بھیجتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، بس 2-3 دن تک وہ میسجوں میں آیا اور سب نے پھر وہ میسج ڈیلیٹ کر دیا، ختم کر دیا اس میں سے، بس ہو گیا اس کا قصہ ختم، گیا بیچارہ قبر میں۔ اب جو کچھ اس نے اللہ عز و جل کے لیے اعمال کیے تھے اور نیکیاں کی تھی اور اچھے اچھے کام کیے تھے، بس وہی کام آ رہے ہیں، باقی سارے یہاں پیچھے رہ گئے۔ اس لیے بھائی تیاری کرنی، یہی حضرت فرماتے ہیں
اگر ہو سکے تو کبھی کبھی قبرستان میں حاضری دے اور سوچے کہ یہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح زمین پر چلتے تھے، آج افسانہ ہو گئے۔ ہائے ہائے میرے پیارے بچوں، ایسا ہو جاتا ہے انسان مرنے کے بعد 10-20 سال 10-20 مہینوں کے بعد جیسے دنیا میں اس نام کا کوئی آدمی ہی نہیں تھا۔ میں تم سے پوچھوں تمہارے پردادا نانا پڑنانا کون تھے، پتہ بھی نہیں، اور انہی کی زمین کا کھا رہے ہو اور مزے لے رہے ہو۔ حضرت فرماتے ہیں یا عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف و مستی کی، یہ خواجہ صاحب کا شعر ہے۔ یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں پستی کی، جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے۔ آنکھیں بند ہوئی، موت آئی اور سمجھو نہ نام یاد رہے گا کسی کو، نہ اس کا کوئی نشان باقی رہتا ہے، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا دل کو دنیا سے اچاٹ کرتا ہے، اور یہی ہدایت کا بڑا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ موت جو لذتوں کو سرد اور ٹھنڈا کر دینے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کرو۔ مولانا رومی مثنوی میں فرماتے ہیں اطلس سے عمرت بمقراض شہور، پارا پارا کرد خیات غرور۔ اے لوگو تمہاری عمر کے تھان کو مہینوں کی قینچی سے دھوکے کا خیاط پارا پارا کر رہا ہے، بس موت کو اتنا تصور کرو کہ اس کی وحشت لذت سے بدل جائے، اور اپنے اصلی وطن کے ذکر سے لذت ملنی ہی چاہیے، اور اپنے اصلی وطن کے ذکر سے حضرت فرماتے لذت ملنی ہی چاہیے۔ مومن کے لیے موت دراصل محبوب حقیقی کی طرف سے دعوت ملاقات کا پیغام ہے۔ سن لیجئے پھر سے سب، مومن کے لیے موت دراصل محبوب حقیقی کی طرف سے دعوت ملاقات کا پیغام ہے۔ گویا ایک آدمی ایک شخصیت آئی ہے جو ملک الموت ہے، وہ آئی ہے اور دعوت نامہ لائی ہے، چلیے آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ جیسے مثلا آپ کی امی کے بھائی یعنی ماموں نے دعوت نامہ بھیجا ہے کہ فلاں تاریخ میں شادی ہے، آ جاؤ سب کے سب، یہاں پر ملاقات ہوگی سب کی، تو خوشی خوشی بھاگے جاتے ہیں۔ اللہ دعوت نامہ گویا کہ بھیج رہا ہے کہ میرے بندے آ جا، بس دیکھا تیرا کافی امتحان لیا میں نے، اچھے حالات ڈالے تو شکر کرتا رہا، ناگوار حالات ڈالے صبر والے تو صبر کرتا رہا، اور میرے فیصلے پر راضی رہا۔ جس حال میں نے تجھے رکھا تو خوش و خرم تو نے زندگی گزاری، نہ کسی کو ستاتا تھا، میرا کہنا مان کے چلتا تھا، بس آ جا۔ کہاں آ جا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ ارجعی الی ربک کا کیا معنی ہے؟ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے۔ لوٹنا کب بولتے ہو بھائی؟ مانکی کا کوئی آدمی سعودی عرب گیا ہوا ہے، اب 2 سال کے بعد آ رہا ہے، تو لوگ پوچھ رہے بھائی ابا کب لوٹیں گے تمہارے سعودی سے؟ تو تم کہتے ہو کہ بس اب لوٹ رہے ہیں، اگلے مہینے آ رہے ہیں لوٹ کر۔ تو لوٹنا کہاں کے لیے بولتے ہیں؟ جو اصلی گھر ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں لوٹنا، اور جو اصلی نہیں ہوتا اس کے لیے کہتے ہیں جانا۔ جانا تو یہاں تو ہم آئے ہیں، اور جب گھر پہ اصلی جائیں گے یعنی جنت میں، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ اصلی گھر۔ اس لیے کہیں گے ہم اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ تو جب سعودی سے تمہارے ابا آتے ہیں، جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، پوچھنا ان سے ابا جہاز میں بیٹھ کے کتنے غمگین ہو رہے ہو، رو رہے ہو کہ تم؟ تو کیا کہیں گے؟ ارے بیہودہ، روتا کیوں ہوں میں تو بہت خوش ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو میرے بیوی بچوں سے کیا ہوگی؟ میری ملاقات ہوگی۔ تو جو اللہ والا دنیا سے مر کے جاتا ہے اس کی اللہ سے اور اللہ کے نیک بندوں سے کیا ہوتی ہے؟ ملاقات۔ اس لیے وہ تو بھائی خوش و خرم جاتا ہے۔ اور یہ ایک معیار کسوٹی ہے، ہمیں سب کو پرکھ کے دیکھنا چاہیے، میرے اندر ایمان کتنا ہے، آخرت کی فکر کتنی ہے،
میرا تعلق اللہ سے کیسا ہے؟ کیا میں ہوں تیار کہ اگر موت آئے تو میں چلوں، یا ابھی تک لچر پچر کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہے؟ بس یہ دیکھنا چاہیے. تیار ہوں تو سمجھو کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہے اس کے پاس ماشاءاللہ کچھ مال مسالہ جی، اور اگر لچر پچر ہے کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہے تو ان کو ٹھیک کرو. اتنا تعلق حاصل کر لو کہ اگر ملک الموت آئے تو بس تیار ہو کے ٹھیک ہے. آپ آئے ہیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب، ابھی انتقال ہوا کچھ سال پہلے، جن کی ایک کتاب ہے احسن الفتاوی، وہ فرماتے تھے اگر ملک الموت کا مجھے پتہ چل جائے میں تو شور مچا دوں گا، جلدی آ جا، جلدی، انتظار میں تھک گیا ہوں، آ جاؤ جلدی، آ جاؤ جلدی، یہ فرماتے تھے. سمجھے بچوں؟ تم کہو گے تو غلط سنا رہے. موت بھی کسی کو اچھی لگتی ہے؟ ہاں لگتی ہے. اللہ والوں کو موت کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے خاص اولیاء میں، اولیاء صدیقین میں شامل فرما لے، اپنے نیک بندوں میں اللہ ہم سب کو بنا دے. زندگی کا ہر لمحہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں، اپنی یادوں میں گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.